بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید عربی کورس کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم عربی میں گننے کا طریقہ، گنتی کے اصول اور ضابطے پڑھیں گے، کیونکہ گنتی ہر زبان کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور ہماری گفتگو میں ہر جملے میں ہر وقت ہم گنتی استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم عربی میں آج دیکھیں کہ گنتی کس طرح کی جاتی ہے۔ واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ۔ یہ ہو گیا 10 تک کی گنتی۔ اب یہاں پر کچھ اصول اور ضابطے ہیں 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی کے۔ یہ اصول اور ضابطے اگر آپ نے یاد کر لیے تو انشاءاللہ تعالی سمجھ لیں کہ عربی سیکھنے کا ایک اہم ترین مرحلہ آپ نے پار کر لیا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، کسی بھی چیز کو ہم یہ کہیں نا کہ وہ ایک ہے تو اس کے لیے ہمیں واحد یا اثنان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم کہیں ایک کتاب تو آپ نے صرف کتابن کہہ دیا تو وہ سننے والا فوری یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر اس کی مراد ایک ہی کتاب ہے۔ تو وہاں اگر ہم اس کے عدد کو لاتے بھی ہیں تو وہ فقط تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کا عدد لے کر آئیں گے تو مذکر کے لیے مذکر ہوگا، مؤنث کے لیے مؤنث ہوگا۔ جیسے کتابن مذکر ہے تو واحدن، قراصۃ مؤنث ہے تو واحدۃ۔ اسی طرح اسنانی میں بھی اگر آپ کہیں کتابانی تو سننے والا سمجھ جاتا ہے یہاں 2 ہی کتاب مراد ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ عدد لانا چاہتے ہیں تو مذکر کے لیے مذکر عدد لائیں گے، مؤنث کے لیے مؤنث۔ جیسے کتابان اثنان، رجلان اثنان، قراصتان اثنتان۔ اثنتان اس کی مؤنث ہے۔ یا اسی طرح امرأتان اثنتان۔ یہ تو تھا 1 اور 2 کا اصول۔ تیسرا اصول ہے 3 سے لے کر 10 تک کا۔ 3 سے لے کر 10 تک کے اصول میں آپ نے 3 چیزیں یاد کرنی ہیں۔ ایک ہے معدود، یعنی وہ اس کو کہتے ہیں جس سے ہم کسی چیز کو گنتے ہیں۔ جیسے ہم مثال کے طور پر کتاب کو گن رہے ہیں، یہ جو کتاب ہے گویا کہ یہ معدود ہے، اور یہ جو عدد 1 2 3 یہ عدد ہیں، تو گویا ہم کتاب کو گن رہے ہیں۔ تو اب اس کتاب کو آپ ذہن میں رکھیں، کتاب کا مفرد آتا ہے کتابن اور اس کی جمع آتی ہے کتبن۔ 3 سے لے کر 10 تک کا اصول یہ ہے کہ جس چیز کو ہم گن رہے ہیں وہ ہمیشہ جمع آئے گا، یعنی وہ نہ مفرد آئے گا نہ تثنیہ آئے گا بلکہ جمع آئے گا۔ ایک اصول ہو گیا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اس پر اعراب کسرہ آئے گا، یعنی عدد کی اس کی طرف اضافت کریں گے۔ جیسے ثلاثۃ کتبن، ثلاثۃ ممیز مضاف، کتبن تمییز مضاف الیہ، گویا کہ یہ ثلاثۃ مضاف ہوگا اور جو آگے کتاب کتبن ہے وہ مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ کا اعراب مجرور ہوتا ہے۔ 2 اصول ہو گئے۔ تیسرا اصول اس میں یہ ہے کہ جس چیز کو ہم گن رہے ہیں، مثال کے طور پر اس کو کہتے ہیں معدود، وہ اگر مذکر ہوگی تو عدد مؤنث ہوگی، معدود اگر مؤنث ہوگی تو عدد مذکر ہوگا، یعنی بالکل اس کا الٹ لائیں گے۔ یعنی جس چیز کو ہم گن رہے ہیں، مثال کے طور پر کتب ہے، یہ کتب جو ہے یہ مذکر ہے، تو لہذا اس کتب کی جو عدد ہے ثلاثہ وہ مؤنث لے کر آئیں گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اسی طرح اگر معدود مؤنث ہو، مثال قراصۃ، اس کی جمع آتی ہے قراصات۔ اب جب قراصات چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے عدد ہم مذکر لائیں گے، ثلاث قراصات، ثلاث قراصات۔ تو یہ عدد کا اصول ہے 3 سے لے کر 10 تک۔ آپ نے ان اصول کو یاد کرنا ہے۔ پھر یہ گنتی آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی جو ہے وہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ۔ اب تصویر میں دیکھیں،
کم یومن فی الاسبوع، ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ اب چونکہ یوم مذکر ہے تو اس کی جو عدد ہے وہ ہم لائیں گے مؤنث، کیونکہ 7 دن ہوتے ہیں۔ فی الاسبوع 7 ایام، فی الاسبوع 7 ایام، معدود کو دیکھیں مذکر بھی ہے جمع بھی ہے اور اس کے نیچے اعراب جو ہے مجرور ہے، تو اس لیے عدد ہم مؤنث لے کر آ گئے 7۔ کم مدرسۃ فی السورۃ، تصویر میں کتنی ٹیچر ہیں؟ فی السورۃ 4 مدرسات، چونکہ مدرسہ مؤنث ہے اس لیے اس کی عدد 4 مذکر لے کر آ گئے، 4 مدرسات، 4 ٹیچر۔ کم کتابا علی المکتب، ٹیبل پر کتنی کتابیں ہیں؟ علی المکتب 4 کتب، ٹیبل پر 4 کتابیں ہیں، 4 کتب۔ کم دیکن فی الحدیقۃ، کتنے مرغے ہیں؟ فی الحدیقۃ 4 دقائق، یعنی 4 جو ہے وہ مرغے ہیں، دیگ چونکہ مذکر ہے تو اس لیے 4 دقائق، ٹھیک ہے، 4 مذکر لے کر آ گئے، مؤنث لے کر آ گئے عدد۔ اب آگے ہے 11، 12 اور 20 تک کی یہ گنتی۔ پہلے اس کو دیکھیں، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، 11 سے لے کر 19 تک کی جو عدد ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ مبنی ہیں سوائے اسنا کے۔ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ چاہے حالت رفعی ہو، حالت نصبی ہو، حالت جری ہو، ہر حال میں یہ ایک ہی حالت میں 13، یعنی اس کے اوپر زبر ہی آئے گا ہر حال میں، کوئی اس کی اعراب میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کہیں نا جاء 13 یعنی طالباً، میرے پاس 13 طلباء آئیں، تو اب یہاں دیکھیں 13 دیکھیں، حالانکہ 13 یہاں فاعل بن رہا ہے، اس کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مرفوع ہوتا، لیکن مبنی ہے، ہر حال میں عامل جیسے بھی ہو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ رأیت 13 طالباً، مررت ب13، یہاں پر بھی دیکھیں با حروف جارہ کے اس کے باوجود 13 آئے گا، تو یہ تو ایک الگ اصول تھا۔ دوسرا اصول یہاں یاد رکھیں کہ اس میں 11 اور 12 کا اصول الگ ہے، آگے 13 سے 19 تک کا اصول الگ ہے۔ 11 میں آپ نے دیکھا 2 جز ہیں، ایک ہے احدہ، دوسرا جز ہے 10، ایک ہے 12، دوسرا جز ہے 10۔ 11 اور 12، یہاں ایک اصول یاد رکھیں، 11 سے لے کر 99 تک، 11 سے لے کر 99 تک کے عدد میں ہمیشہ معدود مفرد منصوب آئے گا، یعنی 11 سے لے کر 99 تک کے عدد سے جب بھی کسی چیز کو آپ گنیں تو وہ ہمیشہ مفرد ہی سے گنیں، وہ مفرد ہی آئے گا اور اس کے اوپر نصب آئے گی، یعنی 11 رجلاً 11 مرد، 20 20 رجلاً 50 مرد، 50 رجلاً 90 مرد، 90 رجلاً 99 مرد، 99 رجلاً، ہر حال میں مفرد یعنی معدود مفرد آئے گا اور منصوب آئے گا۔ ایک ہو گئی۔ دوسرا اصول یہاں یاد رکھیں کہ معدود اگر مذکر ہو تو 11 کے دونوں جز مذکر آئیں گے، جیسے ایک احدہ ہے دوسرا 10 ہے، ایک 12 ہے دوسرا 10 ہے، جیسے 11 کتاباً، کتاب چونکہ مذکر تھا اس لیے احدہ کو بھی مذکر لائیں، 10 کو بھی مذکر لائیں، 12 کتاباً۔ اور اگر معدود مؤنث ہو تو دونوں جز مؤنث آئیں گے، جیسے کراستاً کو لے گئے، 11 کراستاً، 12 کراستاً، ٹھیک ہے، یا 11 امرأتاً، 12 امرأتاً۔ یہ تو تھا 11 اور 12 کا قانون۔ اب 13 سے لے کر 19 تک کا اصول اس کے بالکل الٹ ہے۔ 13 سے لے کر 19 تک کا اصول یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہو تو پہلا جز جو ہے وہ اس کے مخالف آئے گا، مؤنث آئے گا،
اور دوسرا جز معدود کے موافق رہے گا۔ جیسے یہاں مذکر لائے ہم نے کتاباً، تو 13 کتاباً، کتاباً مذکر تھا تو پہلا جز جو ہے نا عدد کا جو پہلا جز ہے 13 وہ مؤنث لے کر آ گئے۔ اور اگر آپ معدود مؤنث ہو تو پہلا جز مذکر آئے گا، جیسے 13 امرأۃً، 13 کراسۃً، 13 بیضۃً، 13 طالبۃً، ٹھیک ہے۔ اب یہی اصول آپ نے 19 تک لے جانا ہے، تو اس کو بھی آپ یاد رکھیں۔ 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، ٹھیک ہے، 20۔ یہاں پر ایک اور اصول وہ یاد رکھیں کہ یہ جو دہائی، یہ جو عدد ہیں 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، یہ مذکر اور مؤنث سب کے لیے ایک ہی شکل میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے 20 رجلاً تو 20 امرأةً، 20 طالباً تو 20 طالبةً، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں سوال، کم طالباً فی الفصل، کلاس میں کتنے طلباء ہیں؟ تو فی الفصل 15 طالباً، کلاس میں 15 طلباء ہیں۔ دیکھیں 15 پہلے جز کو مذکر لے کر آ گئے کیونکہ طالب مؤنث لے کر آ گئے کیونکہ طالباً مذکر ہیں۔ کم مسلماً فی المسجد، فی المسجد 11 مسلماً۔ کم لاعباً فی المیدان، فی المیدان 12 لاعباً۔ کم کوباً فی الصورۃ، فی الصورۃ 12 کوباً، 12 گلاس ہیں۔ اب آگے ہے، پہلے اس کو دیکھیں، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، یہ 30 تک کی گنتی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کو تو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو دہائی عدد ہے 20، 30، 50، 60، 40 وغیرہ ہیں، یہ سارے مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی شکل میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب ان کے جو قوانین ہیں وہ صرف پہلا جو جز ہے، مثال 21 کا پہلا جز 1، 22 کا پہلا جز 2، 3، 4 و 5 اس میں ہے۔ آپ نے پہلے بتایا تھا 21 اور 22 تو بالکل معدود کے مطابق ہوں گے۔ مثال کے طور پر معدود اگر مذکر ہے تو آپ کہیں گے 1، تو پہلا جز بھی مذکر آئے گا، دوسرا تو ہر حال میں ایک ہی شکل میں رہے گا، 21 کتاباً، 22 کتاباً۔ معدود اگر مؤنث ہوگا تو یہ مؤنث آئیں گے، 21 کراسةً، 22 کراسةً۔ اصل اصول یہاں 23 سے لے کر 29 تک کا ہے، تو 23 سے لے کر 29 تک میں یہ اصول ہے کہ معدود اگر مذکر ہوگا تو پہلا جز مؤنث ہوگا، معدود اگر مؤنث ہوگا تو پہلا جز مذکر ہوگا۔ مثال کتاب کو لے لو، 23 کتاباً، کتاب مذکر ہے تو پہلا جز مؤنث، کتاب مذکر ہے تو پہلا جز مؤنث، کتاب مذکر ہے تو پہلا جز مؤنث۔ اسی طرح اگر معدود مؤنث ہو، مثال کراسةً ہو تو پھر آپ کہیں گے 23 کراسةً، 24 کراسةً، 25 کراسةً۔ یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہی اصول 21 سے لے کر جو 29 تک کا ہے، یہی 31 سے لے کر 39 تک کا ہے، 41 سے لے کر 49 تک کا ہے، یعنی 91 سے لے کر 99 تک۔ 99 تک اب یہی اصول آپ کا چلے گا، پہلے 2 معدود کے مطابق ہوں گے، باقی جو 3 سے لے کر 9 تک ہیں وہ معدود کے مخالف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں مہینوں کے نام، یہاں پر دیکھیں، ینائر جنوری، فبرائر فروری، مارس مارچ، ابریل اپریل، مایو مئی، یونیو جون، یولیو جولائی، اگستس اگست، ستمبر ستمبر، اکتوبر اکتوبر، نومبر نومبر، دسمبر دسمبر۔ یہ مہینے کے نام عربی میں آپ نے یاد کرنے ہیں۔ کم یومن فی شہر، فی شہر فبرائر، فروری کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ فی شہر فبرائر 28 یومن، 28 دن ہوتے ہیں عموماً، ٹھیک ہے۔ تو 28، چونکہ یوم مذکر ہے تو اس لیے 8 مؤنث لے کر آ گئے۔ کم جزءاً فی القرآن، فی القرآن 30 جزءاً، قرآن میں 30 پارے ہیں۔ کم آیتاً فی سورۃ اللیل، سورۃ اللیل میں کتنی آیتیں ہیں؟ مثال آپ نے کہنے کہ فی سورۃ اللیل
ثلاثون آیتن یا خمسۃ و ثلاثون آیتن، جتنی بھی آیتیں آپ نے بتانی ہیں۔ کم نبی ذکر فی القرآن، قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا تو وہ تعداد آپ نے یہاں بتانا ہے کہ مثال فی القرآن ذکر 22 نبیا یا 25 نبیا یا 11 نبیا، تو جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے ان کو آپ نے بتانا ہے۔ اب یہ آنے والے سوال کا آپ نے جواب دیا، کم رجلا فی بیتی کا، آپ کے گھر میں کتنے مرد ہیں؟ آپ نے کہا فی بیتی 4 رجال، 4 مرد ہیں۔ کم شخصا فی الفصل، درسگاہ میں کتنے افراد ہیں؟ آپ نے کہا فی الفصل 30 شخصا، 30 افراد ہیں۔ کم کرسیا فی الفصل، آپ نے کہا فی الفصل 30 کرسیا۔ کم عمر کا، آپ کی عمر کتنے؟ آپ نے کہا عمری 25 سنتاً، 25 سال ہے۔ چونکہ سنہ مؤنث ہے تو اس لیے 5 شروع میں جو ہے وہ 5 مذکر لے کر آ گئے۔ کم جزءاً حفظت من القرآن، قرآن کے کتنے پارے آپ نے یاد کر لیے؟ آپ نے کہنا ہے کہ جیسے حفظت 5 اجزاء، میں نے 5 پارے یاد کر لیے۔ کم کتاباً فی بیتی کا، آپ کے گھر میں کتنی کتابیں؟ آپ نے کہا فی بیتی 90 کتاباً، میرے گھر میں 90 کتابیں ہیں۔ کم مدرساً فی المرکز، مرکز میں کتنے استاد ہیں؟ آپ نے کہا فی المرکز 15 مدرساً۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کم مدرساً فی المرکز، مرکز میں کتنے اساتذہ ہیں؟ آپ نے کہا فی المرکز 15 مدرساً، 15۔ کم باباً فی بیتی کا، آپ کے گھر میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ نے کہا فی بیتی 5 ابواب، 5 دروازے ہیں۔ کم مسجداً فی حی کا، آپ کے محلے میں کتنی مسجدیں ہیں؟ فی حی مسجدان، 2 مسجدیں۔ کم طالباً فی فصل کا، فی فصلی 30 طالباً، 30 طلباء ہیں۔